خلق سے آلیاء سے رسول اور رسولوں سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الراشدین المتأدبین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ درود و سلام بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا مولانا ومولا الثقلین۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق تعظیم و تکریم جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج یکم ذی الحج ہے اور ذی الحجہ کے مہینے میں اس مہینے کی جو عزت عظمت اور شہرت ہے وہ دو اعتبارات سے زیادہ ہے۔ پہلا اعتبار یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے پہلے عشرے کے اندر حج بیت اللہ شریف کی عبادت ادا کی جاتی ہے، اور اس مہینے میں دوسری عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ مسلمان نماز ادا کرتے ہیں اور مناتے ہیں، اور اس عید الاضحیٰ کے دن قربانی کی جاتی ہے۔ جیسے ہی یہ ماہ مبارک شروع ہوتا ہے تو نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر یہ بحث بڑی زور پکڑ جاتی ہے کہ جناب غربت ہے، حج کرنے کے بجائے 20-20 لاکھ کا حج ہو رہا ہے، غریبوں کو دے دیں، مسکینوں کو دے دیں، اور پھر 2-2 لاکھ روپے کا جانور خریدنے کے بجائے آپ وہی پیسہ اٹھا کر آپ کسی غریب بیوہ کی مدد کر دیں۔ ان لفظوں میں چونکہ عامت الناس کا نفع اور فائدہ نظر آتا ہے، لہٰذا ان جملوں میں بڑی اٹریکشن ہے، اور ایسے لایانی نظریات کو ہمارے دوست جانے انجانے میں زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو قبولیت عامہ ملتی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے میں نے چاہا کہ آج آپ کے سامنے قربانی کے فلسفے کے حوالے سے گفتگو کی جائے، اور یہ بتایا جائے کہ آخر کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ جو غریب اور مسکین ہیں ان کو یہ پیسے دے دیں اور خود جو ہے نا یہ جانور وغیرہ ذبح نہ کریں؟ کیا عقل کے ان ڈکوسلوں کے ذریعے سے ان عبادات کا الٹرنیٹ، ان کا متبادل کیا جو کہا جا رہا ہے کہ وہ صدقات و خیرات کی صورت میں نکالا جا سکتا ہے یا نہیں نکالا جا سکتا؟ اس حوالے سے سب سے پہلا جملہ اپنے پلے یہ باندھیں کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان تسلیم سے ہے،
مسلمان اپنے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کرتا ہے، وہ عقل کے ترازو پر احکام شرعیہ کو نہیں تولتا، وہ اس لیے عمل نہیں کرتا کہ اس کا یہ فلسفہ ہے یا اس کا یہ معاملہ ہے یا اس کا یہ نفع ہے، وہ یہ ساری چیزوں پر عمل اس لیے کرتا ہے کہ اسے اس کے رب نے یا اس کے پیارے نبی نے حکم دیا ہوا ہے۔ اور ہم مسلمانوں کے لیے بنیادی طور پر کسی عبادت کا کوئی فلسفہ جاننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم مسلمانوں کے لیے کسی عبادت کا کوئی فلسفہ جاننے کی بنیادی طور پر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اس باس میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ فجر کی 4 رکعتیں کیوں ہیں اور ظہر کی 10 کیوں ہیں اور عصر کی 4 کیوں ہیں اور مغرب کی 5 کیوں ہیں۔ ہمیں اس فلسفے میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نماز کی 1 رکعت میں رکوع 1 کیوں ہے اور سجدے 2 کیوں ہیں۔ ہم پابند ہیں مسلمان ہونے کے ناطے سے کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے یوں ہی پسند کیا ہے، ہمارے اللہ نے ہمیں یوں ہی کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا کوئی مسلمان کسی عبادت کو کسی فلسفے کی وجہ سے ادا نہیں کرتا، کسی ظاہری دنیاوی منفعت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ عبادات بجا نہیں لاتا، بلکہ وہ بنیادی طور پر اپنے رب اور اس کے رسول کے حکم کو بجا لاتا ہے۔ چاہے وہ عبادت اس کے دماغ میں اس کا فلسفہ اور اصلیت آئے، بولتے جائیے، آئے یا نہ آئے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ اور یہ جو آج تیزی کے ساتھ لادینیت، الہاد، بے دینی کا جو ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ بنیادی طور پر ہر مسلمان کو عقل کے دوش پر اور عقل کے گھوڑے پر سوار کر دیا گیا ہے کہ بس عقل ہو جی بتائیں۔ جانوروں کو آخر جب ہم ذبح کرتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو چنگا نہیں ہے کہ ہم سبزیاں ہی کھائیں، ہم فلاں کریں۔ بھائی جب ہم مسلمان ہیں ہم اپنے رب سے پوچھتے ہیں تو قرآن میں اللہ نعمتوں کو ذکر کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے یہ زمینوں پہ بہتے ہوئے چشمے، یہ جاری دریا اور نہریں، یہ طرح طرح کے پھل جو مختلف رنگوں والے اور مختلف ذائقوں والے ہیں، اے انسان ہم نے انہیں تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ اور فرمایا یہ جو انعام، یہ جو جانور ہیں، یہ مختلف نفع ہم نے ان میں رکھے ہیں، کہیں تو ان کا دودھ پیتا ہے، کہیں تو ان کے اون سے اپنا لباس تیار کرتا ہے، اور کہیں تو ان کا گوشت کھاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہم نے تیرے لیے بنایا ہے۔ تو جب اللہ نے یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا ہی، اللہ نے یہ کائنات ہمارے لیے، تو پھر یہ سوال لا نہیں سوال ہے کہ فلاں چیز کو تکلیف ہوتی ہے اور فلاں کو ایسا ہوتا ہے، اور جب وہ چیز بنی ہمارے لیے، دیکھیے نا اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم جمادات کو عالم نباتات کے تابع کیا ہے۔ یہ مٹی کے اندر آپ نے پودے اگائے، سبزیاں اگائیں، پھر یہ عالم نباتات کو عالم حیوانات کے لیے تخلیق کیا ہے۔ ان پودوں کو، ان خوش سبزے کو جانور سارے کھا جاتے ہیں، اور عالم حیوانات کو انسان کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ تو اس لیے بنیادی طور پر آج آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ عبادتوں کے بنیادی فلسفوں کو جانے سمجھے عقل کے طرف۔ کیوں کہ بہت سارے فلسفے ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ غلط ہو جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات کسی فلسفے کی بنیاد کسی ظاہری چیز کے اوپر رکھی جاتی ہے، جب وہ ظاہری معاملہ ہی غلط ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ تو بنیادی فلسفہ ہی ٹیڑھا ہو گیا۔ بنیادی فلسفے پر اگر آپ نے اپنی عبادت کا سلسلہ رکھا ہوا ہے، وہ تو آپ لادینیت کی طرف چلے جائیں گے۔ اس لیے ہم مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں، حج کیوں کرتے ہیں، نماز کیوں پڑھتے ہیں، روزہ کیوں رکھتے ہیں، کوئی فلسفہ نہیں جاننا ہمارے لیے ضروری، ہم بس اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔
لیکن اس کے باوجود سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار اتنی بڑی باتیں، اتنا بڑا دین ہے، تو کیا ان چیزوں کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے؟ کہ آپ کوئی ایسا فلسفہ ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جو ہم اپنے اسلامیان کو، مسلمانوں کو ہم وہ فلسفہ بتا کر ان کو مطمئن کریں؟ جی ہاں ہے نا، کس نے کہا نہیں ہے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسفہ جتنا مرضی اسٹرانگ ہو اس پر یقین نہیں رکھنا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم ظاہری، حکم قطعی اور اس کے آرڈر کے اوپر یقین رکھنا ہے۔ تو آئیے یہ جو قربانی ہے آج ہم اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ پہلا تو یہ نکتہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو قربانی ہے، یہ قربانی صرف امت محمدیہ کے اندر ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہر دور میں، ہر امت میں کسی نہ کسی انداز سے قربانی کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ اچھا، اللہ پاک اس کی ریزن بیان کرتے ہیں، یہ قربانیاں ہم نے امت کے لیے کیوں رکھی؟ امتوں کے لیے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اس لیے ہم نے ہر امت کے لیے یہ قربانی کے طریقے مقرر کیے گئے تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے چوپایوں پر اللہ کا نام لے کر انہیں ذبح کریں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ بس تمہارا الہ الہ واحد ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کی اتباع کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کی عاجزی اور اسی کی اطاعت اور اللہ کی بارگاہ کی تسلیم کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور یہ عاجزی کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ لفظ منسک ہے جس کا معنی میں نے کیا ہے ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ لفظ منسک قرآن مجید کے اندر 4 مقامات پر آیا ہے، اور یہ منسک نسک سے ہے، اور نسک کا معنی ہے عبادت۔ منسک کی جمع ہے مناسک، اور یہ مناسک جو ہیں یہ لفظ، یہ اصطلاح خاص ہے اعمال و افعال حج کے لیے، یعنی حج کے جو چیزیں بجا لاتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ مناسک، مناسک حج۔ اور اسی نسک کا ایک معنی ہے قربانی۔ میں سبحان اللہ کے بعد تو اب منسک کا مطلب ہوا قربانی کا طریقہ، اور یہ قربانی کا جو تصور ہے یہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر امت میں، ہر قوم میں، حتیٰ کہ ادیان باطلہ، یہ جو مذاہب آسمانی ہیں ان کے علاوہ جو ادیان باطلہ ہیں ان میں بھی قربانی کا تصور موجود ہے۔ آپ لوگ پڑھتے رہتے ہو، بدھ مت کو دیکھیے، زرتشت کو دیکھیے، جین مت کو دیکھیے، دیگر مذاہب کو آپ پڑھیے، ان کی کتب کو، آپ ہندو مذہب کی قرآنوں کو پڑھیں، ان کی اپنشدوں کو پڑھیں اور ان کی ویدوں کو پڑھیں، آپ کو ہر کتاب کے کچھ نہ کچھ فاصلے پر جا کر پھر آئے گا قربانی، پھر آئے گا قربانی۔ وہ الگ بات ہے کہ بعض مذاہب باطلہ کے اندر تو انسانوں کی قربانیاں تک دی گئی ہیں، اور آج بھی اس دھرتی پر ایسے مذاہب موجود ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے، یعنی آج کے اس جدید ترین دور میں بھی، کہ سب سے بہترین قربانی کون سی ہے، تو وہ کہتے ہیں جو سب سے سونا انسان ہو اس کو ذبح کر دو۔ یعنی آج تک کہ یہ جو قبائل ہیں افریقہ میں، انڈیا کے اندر، یہ جو دور اور مشرق کے اندر جو جزائر کے اندر قبائل ہیں، یہاں یہ آج بھی یہ چیز ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید برہان رشید کے اندر یہ لفظ قربان جو ہے یہ بھی 3 مقامات پر آیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 183، سورہ مائدہ آیت نمبر 27 اور سورہ احقاف آیت نمبر 28۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ اور سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 27 اللہ تعالیٰ ایک قربانی کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ میرے خیال میں یا میری
معلومات اور نالج کے مطابق یہ اس دھرتی پر پہلی قربانی ہے. ماشاءاللہ ذرا جھانک کے پہنچے نا، اس دھرتی پر پہلی قربانی ہے. میرا اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. سورہ مائدہ کی اس آیت کے اندر میرا اللہ وحدہ لا شریک اپنے محبوب سے فرماتے ہیں میرے محبوب ان قرآن کے سامعین کو حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ سناؤ. یاد کرو اس وقت کو کہ جب آدم کے دونوں بیٹوں نے قربانی کی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا. تو دوسرا کہنے لگا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو متقین سے قربانیوں کو قبول فرماتا ہے. اب حضرت یہ ڈیٹیل آپ نے کئی دفعہ سنی ہے، صرف عنوان کے ساتھ لے کر پڑھنے کے لیے تھوڑا سا اس میں اشارہ دے کے آگے بڑھ رہا ہوں. جناب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سلسلہ اللہ نے ابتداً یہ رکھا کہ ایک حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی، تو ایک حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرتا، یعنی یہ ان کے لیے حرام نہیں تھا. تو ایک لڑکا اور لڑکی وہ جو ایک ہی حمل کے ہوتے ان کا آپس میں نکاح کرنا حرام تھا. حضرت آدم کے دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل. قابیل زراعت کا کام کرتا تھا اور حابیل مال اور مویشی پالتا تھا. قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی. تو اب قانون کے مطابق جو قابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی اس کے ساتھ حابیل تو شادی کر سکتا تھا لیکن قابیل یہ شادی نہیں کر سکتا تھا. قابیل نے انکار کر دیا، کہنے لگا کہ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی بلکہ میں اسی اپنی بہن سے کہنے لگا میں اس سے شادی کروں گا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے. قابیل نے انکار کیا، کہنے لگا جی میں اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے واضح طور پر کوئی نشانی نہ آ جائے. حالانکہ اس بدبخت کے لیے اتنا کافی تھا کہ نبی کہہ رہا ہے کہ تیرے لیے حلال نہیں ہے. لیکن جس وقت کوئی نبی کی ذات سے ٹکرائے نا تو پھر اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. حضرت آدم نے فرمایا اچھا چلو اگر یہ بات ہے تو پھر تم ایسا کرو کہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہ کچھ قربانی کرو. جس کی قربانی قبول ہوئی وہ سچا اور دوسرا جھوٹا. تو اس خوبصورت لڑکی کے ساتھ وہی شخص نکاح کرے گا جس کی قربانی قبول ہوگی. حابیل نے بکری ذبح کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی اور قابیل نے گندم کا ڈھیر لگا دیا. اس وقت یہ ہوتا تھا حضور کے آنے سے پہلے پچھلی امتوں میں ہر دور میں کہ جس وقت کوئی قربانی پیش کی جاتی تو وہ جو بھی جانور ہوتا مال ہوتا وہ قربانی اکیلے نہیں ہو سکتی تھی. کم آن پلیز. اس قربانی پیش کرنے کے لیے مست اور لازم ہوتا کہ اس امت کا نبی پاس کھڑا ہو اور اس نبی کے سامنے وہ قربانی رکھی جائے. اب جس کی قربانی قبول ہونی ہوتی آسمان سے ایک سفید آگ اترتی اور اس چیز کو کھا جاتی یعنی ختم کر دیتی اور جلا دیتی ختم کر دیتی. اور جس کی قربانی قبول نہ ہونا ہوتی اس کی طرف وہ آگ نہ اترتی اور اس پر کوئی اثر نہ ہوتا، وہ چیز ادھر ہی پڑی رہتی. تو ظاہر ہے قبول ہے یا نہیں ہے، فیصلہ ظاہر ہے، واضح ہے. نیت میں فتور ہے پھر سامنے، مال میں کمزوری ہے پھر سامنے، کسی اور معاملے میں غلطی ہے
پھر سامنے آخرت کا معاملہ ہی نہیں ہے بھائی، آخرت کا معاملہ ہی نہیں ہے، معاملہ دنیا کا ہے۔ اب جب حابیل اور قابیل دونوں نے یہ قربانی کی تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی بولیے قبول نہ ہوئی۔ چنانچہ قابیل حسد میں مبتلا ہو گیا اور اس نے اسی حسد میں آ کر اپنے سگے بھائی قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو یہ دھرتی پہ جو پہلا قتل ہوا وہ کس کی وجہ سے ہوا؟ لڑکی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، اور بنیاد کیا بنا؟ لڑکی۔ اب جس وقت وہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو یعنی قابیل حابیل کو جب قتل کرنے لگا، نے کہا میرا ریزن، مجھے قتل کیوں کر رہے ہو، میرا قصور کیا ہے؟ کہنے لگا میری قربانی قبول نہیں ہوئی، تیری قربانی قبول ہو گئی، دیٹس مین کہ تو اس لڑکی سے شادی کرے گا، میں نہیں کر سکتا۔ تو اب اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اس نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ قربانیاں قبول کرنے والا اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی متقین لوگوں سے یہ قربانیاں قبول فرماتا ہے۔ تو یہاں سے قربانی کا کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پہلے نبی کا دور ہے، پہلے نبی کی امت ہے، پہلے نبی کا زمانہ ہے، اور اس دور میں بھی قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں، اور اس دور میں بھی دونوں قسم کی قربانی ہے، جان کی بھی یعنی جانور ذبح کیا جا رہا ہے، اور مال کی بھی یعنی کہ گندم وغیرہ رکھی جا رہی ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 183 اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین قالوا ان اللہ عہد الینا لا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ یہاں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، امام جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور کے اندر لکھتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے رسول جو اور نبی جو ہوتے تھے وہ دلائل لے کر آتے، کیا لے کر آتے؟ دلائل لے کر آتے، اور ان کی ایک سچائی کی نشانی یہ بھی تھی کہ وہ گائے کے گوشت کو اپنے ہاتھ پر رکھتے، آسمان سے آگ اترتی اور اس گائے کے گوشت کو کھا جاتی، ختم کر دیتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو یہ جو اہل کتاب تھے تو وہ کہنے لگے کہ اے محمد آپ بھی ایسے ہی کریں، وہ قربانی ذرا کریں ہمارے سامنے تاکہ آگ اترے اور قربانی جو ہے نا وہ آپ کی آگ کھا جائے تو پھر ہم آپ کو مان لیں گے۔ اچھا اب یہاں تھوڑا سا آپ سمجھنے والے ذرا سمجھیں اور سننا ہے آپ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی زبان میں، اپنی طرف سے نہیں، قرآن کی زبان میں، چونکہ جب کبھی بھی اعتراض حضور پہ ہوتا تھا جواب قرآن دیتا تھا، اور یہ ایسا ہوتا ہے جہاں محبتوں کی انتہا ہو نا، آپ کا کوئی مہمان آیا ہوا ہو بڑا پیارا سا، کوئی اس پہ اعتراض کرے آپ اس کو پیچھے کر کے کہتے ہیں ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے، اور آپ کا کوئی محبوب ہو وہاں پہ اس محبوب پر کوئی اعتراض کرے آپ اسے کہتے تو ہٹ ذرا میں پوچھنا ہاں بھائی کی مسئلہ ہے۔ تو بلا تشبیہ اعتراضات آمنہ کے لال بھی ہوئے، کہیں اعتراض ہوا آپ رسول نہیں، کہیں اعتراض ہوا آپ ہدایت کے راستے پہ نہیں، کہیں اعتراض ہوا آپ شاعر و مجنون ہیں، کہیں اعتراض ہوا کہ آپ معاذ اللہ جادوگر ہیں۔ اب انداز انصاف تو یہ تھا، تقاضۂ عدل تو یہ ہے کہ جب کسی پہ الزام لگے
تو الزام لگانے والے کے ذمے ہے، مدعی کے ذمے ہے کہ وہ گواہی لے کر آئے، اور اگر وہ گواہ نہ لا سکے تو پھر شریعت کہتی ہے جس پر الزام لگا وہ قسم کھا کر انکار کرے۔ اب انہوں نے میرے نبی پہ اعتراض کیا، چیلنج دیا گیا، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لے آؤ کوئی اگر تمہارے پاس دلیل اور گواہی ہے، پیش کرو کہ میرا محمد معاذ اللہ پاگل ہے، پیش کرو کہ محمد جادوگر ہے، پیش کرو دلیل کہ یہ شاعر و مجنون ہے اور ان کا کلام اپنی طرف سے ہے۔ کوئی دلیل نہ تھی، کوئی گواہ نہ تھا۔ اب تقاضا عدل کے مطابق قسم میرے نبی نے کھانی تھی، فرمایا محبوب اب قسم تو نہیں، قسم ہم اٹھائیں گے۔ محبوب آپ نہیں، ہم اٹھائیں گے قسم۔ کہیں تو فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، قسمیں اٹھا کر جواب دیے گئے۔ اور یہاں بھی تقاضا کیا تھا، یار جا کے بیٹھے ماشاءاللہ، یہاں بھی تقاضا کیا تھا کہ میرے نبی پہ اعتراض ہوا، جواب میرا نبی دے۔ فرمایا میرے یار ہم ہیں نا، تجھ پہ اعتراض ہوا، جواب ہم دیں گے اور ہم ان اہل کتاب کو یاد کروائیں گے۔ اچھا تو تم نے کیا کہا کہ پچھلی امتوں کے نبیوں کی صداقت کی دلیل یہ ہوتی تھی کہ وہ قربانی کرتے تھے اور اس کا گوشت آگ آ کر کھا جاتی تھی، تو ان کی نبوت کی سچائی کی دلیل ہوتی یہی ہے؟ جی یہی ہے۔ تو محبوب انہیں چیلنج کر اور ان سے کہہ دے قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم، مجھ سے پہلے کتنے ہی رسول آئے جو تمہارے درمیان آئے اور وہ عظیم نشانیاں لے کر آئے، بینات لے کر آئے، دلیلیں لے کر آئے، اور انہوں نے وہ کچھ بھی کیا جو تم کہتے ہو۔ یار مہربانی کریں نہ جا کے، انہوں نے وہ کچھ بھی کیا جو تم کہتے ہو۔ کیا انہوں نے وہ بھی کیا، انہوں نے گوشت رکھے جنہیں آگ نے آ کر جلا دیا، جنہیں آگ نے آ کر کھا دیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی نبوت کی نشانیاں مل گئیں تو فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، پھر وہ سچے تھے، نبی تھے، وہ قربانی بھی کرتے تھے، قربانی قبول بھی ہوتی تھی، دلیلیں بھی لے کر آئے، تو پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ نہیں یار مزہ نہیں آیا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی اپنے قول میں سچے ہو، تم میرے اس وجہ سے میرے اوپر ایمان نہیں لا رہے کہ میں آگ آ کر جناب قربانی اس کو آگ کھائے تو پھر میں تم مجھ پر ایمان لاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ تم اندر کے کوڑے ہو، تم اندر کے گندے ہو، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر صرف اسی طرح ہوتا تو جن نبیوں نے یہ کر دکھایا وہ 70,000 نبی تم نے کیوں قتل کیے؟ یار مہربانی فرمائے، کیوں تم نے اتنے پیغمبروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا؟ پتہ چلا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک جنرل سا کویسچن ہے، یار حضور کے لیے کیا مشکل تھا؟ اللہ کے جس نبی کے ہاتھ پر دن میں 100 معجزہ بھی ظاہر ہوا، اس نبی کے لیے کیا مشکل تھا کہ اللہ کا نبی گوشت رکھتا، آسمان سے آگ اترتی، ان کے منہ بند ہو جاتے۔ ہائے 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 ہائے، علماء فرماتے ہیں یہاں بھی امت آڑے آ رہے، یہاں بھی امت آڑے آ گئی۔ جی امت کیسے آڑے آ گئی؟ فرمایا اگر محبوب قربانی کرتا اور محبوب کی قربانی آگ آ کر نگل لیتی اور کھا جاتی اور وہی طریقہ ہوتا تو پھر قیامت تک کے لیے امت کے لیے بھی یہی طریقہ ہوتا۔ فرمایا میرے یار اب یہ پچھلے دستور تھے کہ جنہیں آگ آ کر کھاتی تھی، اب یہ قربانیاں کریں گے، مال کی کریں یا جانوروں کی کریں، یہ قربانیاں کریں گے، یہ گوشت کاٹ کے رکھیں گے، آگ نہیں کھائے گی، یہ خود کھائیں گے۔ یار مزہ نہیں آیا، جتنا ذوق کا اظہار کرنا چاہیے آپ نے کیا نہیں ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا صدا لا گئی۔
آئے ہائے ہائے محبوب، اب ایسا نہیں ہوگا کہ جس طرح پچھلی قومیں لا کر رکھتی تھیں اور پھر ان کا نبی دعا کرتا اے اللہ تو فیصلہ فرما، اور پھر نبی ہوتا، توجہ ہے، نبی ہوتا تو پھر قربانی ہوتی۔ میرے محبوب تیرا دین تو مشرق سے لے کے مغرب تک ہو۔ یہ تو ان نبیوں کا طریقہ تھا جو کسی قبیلے گاؤں علاقے کے لیے ہوتے، ہر امتی ٹائم لیتا، نبی پیغمبر اعظم فلاں دن مجھے دیں، میں نے قربانی کرنی ہے، آپ نے کھڑے ہونا ہے، تب میری قربانی لگے گی۔ فرمایا میرے یار تیری امت مشرق سے مغرب تک ہوگی، قیامت تک ہوگی، کوئی مشرق میں ہوگا، کوئی مغرب میں ہوگا، کوئی مکے میں ہوگا، کوئی مدینے میں ہوگا، کوئی ایران میں ہوگا، کوئی افغانستان میں ہوگا، کوئی پاکستان میں ہوگا، کوئی راول پنڈی میں ہوگا۔ تو مدینے کا واسی ہے، یہ پنڈی میں بیٹھ کر قربانی کریں گے، تیرے وہاں جانے کی ضرورت نہیں، گوشت خود کھائیں گے۔ آئے ہائے، قربانی ہم قبول کریں گے۔ یہاں بڑی خاص چیز میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ذرا سبحان اللہ کی آواز آ جائے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، یہ میرے ہاتھ میں پڑھ رہا تھا تو تفسیر در منصور ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ نبی رحمت سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، سارے کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے مروی یہ روایت ہے، بلکہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے قالا، آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ رب انی اجد فی الالواح امہ ہم الاخرون السابقون یوم القیامہ۔ بلکہ اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں تھوڑا سا نا ایک اور چیز جو نا آپ کے سامنے عرض کر دوں تاکہ آپ کو اس کا مزہ آئے۔ یہ عبداللہ بن عباس سے مروی روایت سناتے ہیں، پھر ساتھ حضرت قتادہ والی سنائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ناجا موسیٰ ربہ فیما وہب اللہ لمحمد و امتہ حیث قرأ التوراۃ وصاب فیہا نعت النبی و امتہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے کر بھیجا، حضرت موسیٰ تختیوں کو دیکھا تو تختیوں کے اندر محمد عربی کی نعت لکھی ہوئی ہے اور ان کی امت کی شانیں لکھی ہوئی ہیں۔ ناجا، موسیٰ علیہ السلام نکرے بیٹھ گئے، کیا ہوا؟ نکرے بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا۔ ہاں یا رب من ھذا النبی الذی جعلتہ امتہ اولا وآخرا، یا اللہ یہ نبی اور امت کون ہے جن کو تو نے اول بھی بنا دیا ہے اور آخر بھی بنا دیا ہے؟ یار تھوڑا سا ذوق کا اظہار کرنا، جن کو تو نے اول بھی بنا دیا ہے اور آخر بھی بنا دیا ہے۔ قال ھذا محمد النبی الامی العربی الحرمی الطہامی، اے موسیٰ یہ میرا نبی ہے، محمد نام ہے، بے بڑا ہے، کوئی اس کا دنیاوی استاد نہیں ہے، تہامہ کی وادی کا رہنے والا ہے، حرم اس کا پتہ ہے، اسماعیل کی اولاد میں سے ہوگا۔ جعلتہ اولا فی المحشر، میں نے اس کو اول بنایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے اس کو اٹھاؤں گا۔ وجعلتہ آخرا ختمت بہ الرسل، اور میں نے اس کو آخری بنایا ہے کہ اس پر میں نے رسولوں کا اختتام کر دیا۔ یا موسیٰ ختمت بشریعت الشرائع، اس کی شریعت پر میں نے شریعتوں کو ختم کر دیا، اس کی کتابوں پر میں نے کتابوں کو ختم کر دیا، اس کی سنت پر میں نے سنتوں کو ختم کر دیا، اور اس کے دین پر میں نے دینوں کو ختم کر دیا۔ کالا رب انک اصطفیتنی وکلمتنی، مالکہ تو نے مجھے چنا نہیں تھا، مجھ سے کلام نہیں کیا تھا۔ یا موسیٰ انک صفی، ہاں موسیٰ میں نے تجھے بھی چنا، جس سے کلام کیا، لیکن وہ حبیبی ابعثہ یوم القیامت علی قوم اجعلوا حوضہ عارض الحیاض واکثرهم واردہ واکثرهم تبعا۔ اے موسیٰ تو میرا کلیم ہے، یہ درست ہے کہ تو میرا کلیم ہے، لیکن سن ذرا، میں نے محمد کو اپنا محبوب بنایا ہے،
اور قیامت والے دن میں اس کو اس طرح سے مبعوث کر کے اٹھاؤں گا کہ میں ان کو حوض دوں گا جو سب سے بڑا حوض ہوگا، اس حوض کے اوپر رش لگا ہوگا، اس حوض پہ آنے والے بڑی تعداد میں ہوں گے اور محمد کی اتباع کرنے والے بھی بڑی تعداد میں ہوں گے۔ قالا رب لقد کرمتہ وشرفتہ، اے اللہ اس کا مطلب ہے تو نے انہی کو سب سے زیادہ عزت اور کرامت اور شرافت دی ہے۔ قال یا موسیٰ حق لی ان اکرمہ وافضلہ وافضل امتہ، مجھے اپنے حق کی قسم ہے موسیٰ، میں نے تمام نبیوں میں سے اپنے محمد کو افضلیت دی ہے اور اس کی امت کو بھی افضلیت دی ہے اور سب سے زیادہ میں نے ان کو عزتوں سے نوازا ہے۔ لِأَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ بِي وَبِرُسُلِي، کیوں کہ یہ وہ امت ہوگی جو مجھ پر بھی ایمان لائے گی، میرے سارے رسولوں پر ایمان لائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور صرف میرے محبوب محمد پر ہی نہیں، ان کے بعد قیامت تک، ان کے وصال کے بعد بھی بن دیکھے ان پر کلمہ پڑھتی رہے گی، ایمان لاتی رہے گی۔ قال یا رب ھذا نعتهم، اے میرے مولا کیا یہ ان کی شان ہے؟ قال نعم، مالک نے فرمایا ہاں موسیٰ۔ قال ربی وہبت لہم الجمعہ او لامتی، مولا کیا تو نے یہ جمعے کا دن ان کے لیے رکھا ہے یا میری امت کے لیے؟ قال بل لہم الجمعہ دون امتک، فرمایا موسیٰ یہ جمعہ تیری امت کے لیے نہیں ہے تو میرے محبوب کی امت کے لیے ہے۔ قال رب انی نظرت فی التوراۃ الی نعت قوم، اے میرے مولا میں نے تورات کے اندر ایسی قوم کی شانیں میں نے پڑھی ہیں، غر محجلین، جن کے چہرے چمکدار ہوں گے۔ فمن ہم، وہ کون ہوں گے؟ کیا وہ بنی اسرائیلی ہوں گے یا ان کے علاوہ ہوں گے؟ فرمایا او میرے پیارے موسیٰ تلک امت احمد، او یہ میرے محبوب محمد کی امت ہوگی جن کے یہ چہرے، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں آثار وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ قال یا رب انی وجدت فی التوراۃ قوما، مولا عرض کی مولا میں نے تورات میں ایسی قوم کا ذکر پڑھا ہے، یمرون علی الصراط کالبرق والریح، جو پل صراط سے ہوا کی طرح گزر جائیں گے۔ فمن ہم، یہ کون ہوں گے؟ قال تلک امت احمد، فرمایا موسیٰ یہ میرے محبوب احمد کی امت ہے۔ قال یا رب انی وجدت فی التوراۃ قوم یصلون الصلوات الخمس، صلوات الخمس، اے پیارے اللہ میں نے تورات میں ایسی قوم کا ذکر پڑھا ہے کہ جو 5 نمازیں پڑھیں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ فرمایا تلک امت احمد، یہ میرے احمد نبی کی امت ہوگی۔ عرض کی مولا کریمہ مجھے یہ بتا دے، انی وجدت قوما یراؤن الشمس منادیم فی جوف السماء فمن هم؟ قال تلک امت احمد۔ قال رب انی وجدت فی التوراۃ قوما الحسنۃ منهم بعشرہ والسیئۃ بواحدہ فمن هم؟ عرض کی مولا وہ کون لوگ ہیں جن کا میں نے ذکر پڑھا ہے، وہ نیکی 1 کریں گے لکھی 10 جائیں گی، وہ گناہ 1 کریں گے لکھا 1 جائے گا۔ فرمایا او پیارے موسیٰ یہ اور کوئی نہیں ہوں گے، یہ میرے محبوب محمد کی امتی ہوں گے۔ ذرا سبحان اللہ کی آواز آ جائے، سبحان اللہ کی آواز۔ اور اب حضرت قتادہ والی روایت کے اندر ہے، اس میں ایک حضرت موسیٰ نے عرض کی رب انی اجد فی الالواح امہ هم الاخرون السابقون یوم القیامہ، مولا وہ کون سی امت کا ذکر میری تورات میں تو نے لکھا ہے کہ جو آنے میں آخر میں آئیں گے، جنت جانے میں پہلے پہلے جائیں گے۔ قال اللہ کریم نے فرمایا او پیارے موسیٰ تلک امت احمد، یہ میرے احمد نبی کی امت ہوگی۔ قال یا رب انی اجد فی الالواح امتا خیر
خیر امت اخرجت للناس یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویؤمنون باللہ فاجعلہم امتی. مولا میں نے تو رات میں ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے کہ جو سب سے بہترین ہوں گے، تمام لوگوں میں سے سب سے اچھے ہوں گے، بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکنے والے ہوں گے. مولا وہ آخرت پر اور اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے، تو انہیں میرا امتی بنا دے. فرمایا موسیٰ تلک امت احمد، یہ تو میرے محبوب احمد کی امتی ہوں گے. قال رب انی اجد فی الالواح امہ یؤمنون بالکتاب الاول والکتاب الاخر. یا اللہ میں نے ایسی قوم کا ذکر اپنی تورات میں پڑھا ہے جو اولین کتابوں پر بھی ایمان لائیں گے، آخری کتاب پر بھی ایمان لائیں گے، اور وہ توجہ رہے، اور وہ گمراہوں سے لڑیں گے. یخطا یقاتل الاعور الکذاب، جہاں تک کہ وہ کانے کذاب سے جنگ لڑیں گے، کانے کذاب سے جنگ لڑیں گے. فاجعلہم امتی، مولا انہیں میری امت بنا دے. فرمایا موسیٰ تلک امت احمد، یہ میرے احمد نبی کی امت ہے. پھر عرض کی مولا میں نے الواح تورات کے اندر ایسی قوم کا ذکر پایا ہے کہ اناجیلہم فی قلوبہم یقرؤونہا، ان کے قرآن میں قرآن ان کے سینوں والی رحل میں موجود ہوں گے، جب چاہیں گے اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اس سے پچھلی امتوں کے اندر ان کی کتاب جو ہوتی تھی اسے صرف وہ دیکھ کے پڑھ سکتے تھے. جب وہ کتاب کو بند کرتے انہیں کوئی لفظ یاد نہ ہوتا، ان کتابوں کے حافظ کوئی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا کمال دیا ہے کہ قرآن تم نے سینوں میں بسا دیا ہے. فَجَعَلُهُمْ أُمَّتِي. حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا اس نے میری امت بنا دے. فرمایا موسیٰ تلک امت احمد، اے موسیٰ وہ میرے احمد نبی کی امت ہوگی. سبحان اللہ کی آواز آتی رہے، سبحان اللہ کی آواز آتی رہے. عرض کی یا ربا انی اجد فی الالواح قوما وفی روایت امہ المستجیبون والمستجاب لہم. اے اللہ میں نے ایک ایسی قوم کا ذکر، میں نے ایسی امت کا ذکر تورات کی تختیوں میں پڑھا گئے کہ جو دعا کریں گے دعا قبول ہو جائے گی. فَجَعَلْهُمْ أُمَّتِي، انہیں میری امت بنا دے. مالک نے فرمایا تِلْكَ أُمَّتُ احمد. سنیو تِلْكَ أُمَّتُ احمد. اے موسیٰ وہ میرے احمد نبی کی امت ہوگی. اب ذرا سننا. رب انی اجد فی الالواح امہ صدقاتہم یأکلونہا فی بطونہم. ہاں جی، یہ اس کے لیے میں نے یہ روایت پڑھی ہے، اس جملے کے لیے. یا اللہ ہم نے تو رات میں نے ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے کہ جو صدقہ و خیرات کریں گے، قربانی کریں گے، صدقہ و خیرات کریں گے. بیچ میں کیا ہے اور کیا ہے بھئی؟ جو بھی ہے صدقہ و خیرات کریں گے، قربانی کریں گے. ہوگا کیا؟ یَأْکُلُونَهَا فِي بُطُونِهِمْ، خود کھا جائیں گے. وَيُؤْجَرُونَ عَلَيْهَا، وہ کھائیں بھی خود، ثواب بھی خود کمائیں گے. اب سننا. حضرت قتادہ فرماتے ہیں وَقَانَ مِن قَبْلِكُمْ اِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَقُبِلَتْ مِنْهُ بَعَاثَ اللَّهُ عَلَيْهَا نَارًا فَأَكَلَتْهَا وَإِنْ رُدَّتْ تَرَكَتْ فَأَكَلَتْهَا السِّبَاعُ وَالطَّيْرُ. فرمایا اس سے پچھلی امتیں جب صدقہ خیرات قربانی کرتی آسمان سے آگ آتی کھا جاتی. جس کی قبولیت ہوتی آگ کھا جاتی، جس کی قبولیت نہیں ہوتی بس اس گوشت کو چیز کو پھینک دیتے، یہاں تک کہ ادھر سٹ دیں دے.
ادھر بھی آگ نے بھی نہیں کھایا تو خود بھی نہیں کھا سکتے، ہوتا کیا؟ یہاں تک کہ آ کر اس میں سے درندے کھاتے، پرندے کھاتے، کوئی بندہ نہ کھا سکتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَخَذَ صَدَقَاتِكُم مِّن غَنِيِّكُمْ لِفَقِيرِكُمْ رحمت ربکم۔ اے مسلمانوں، اللہ کریم نے جب حضور کو مبعوث فرمایا، اللہ کریم تم سے صدقے مانگتا ہے، کہتے صدقے دو، قربانی دو، زکوٰۃ دو، خیرات دو، اور نہ وہ آگ بیچتا ہے، نہ ہی درندوں کی آگے ڈالی جاتی ہے، نہ ہی وہ ضائع ہوتی ہیں، بلکہ امیروں سے لیتا ہے، تمہارے غریبوں کو کھلا دیتا ہے۔ اب ذرا جملہ سننا ہے، حضرت سیدنا موسیٰ نے عرض کی، مولا فجعلہم امتی، یا اللہ انہیں میری اچیاں انہیں میری امت بنا دے، انہیں میری امت بنا دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ دل کا امت احمد، یہ بھی امت احمد ہی کی ہوگی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں فَذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ مُوسَىٰ نَبَذَ الْأَلْوَاحَ، حضرت موسیٰ نے یہ تختیاں ہاتھوں میں اٹھا رکھی تھی، ان کو پڑھ پڑھ کے بتا رہے تھے مولا یہ بھی شان اس امت کی ہے، یہ بھی شان اس امت کی ہے، یہ بھی شان اس امت کی ہے۔ ہر دفعہ جواب ملتا یہ احمد کی امت ہے، یہ محمد کی امت ہے۔ تو جناب موسیٰ نے تختیاں پھینکی، فَنَبَذَ الْأَلْوَاحَ، حضرت موسیٰ نے تختیاں اٹھا کر پھینکی، وَقَالَ، اور کہنے لگے اللہم اذا فجعلنی من امت احمد، مولا اگر انہیں میری امت نہیں بناتا تو مجھے ہی محمد ہی بنا دے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں، ہم کیوں نہ پڑھیں کہ سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے ہاں جا کے ذرا سالا کے سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دو۔ انبیاء سے کروں عرض ہاں مالکو، انبیاء سے کروں عرض ہاں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، اپنے مولا ہے، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دو۔ کیا خبر کتنے سمجھ آ رہی ہے؟ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، جناب آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، کیا خبر کتنے ہے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا
یار آواز اونچی لگاؤ یار. پر نہ ڈوبے نہ ڈوب نبی اپنے مولا کا پیار اور غم زدوں کو رضا معیدہ دیجئے کہ غم زدوں کو رضا معیدہ دیجئے کہ غم زدوں کو رضا معیدہ دیجئے کہ بے قصوں کا سہارا بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دور نبی سب سے اولا ہو آلہ سب سے بھالا ہو آلہ. بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا کہ نبی رحمت سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے یہ امت اجابت ہے. تو بات دور چلی گئی میں تو ابھی وہ 2 پوائنٹ بھی نہیں کلیئر کر سکا, ٹائم بہت آگے آ گیا, کہ ہر امت میں ہر قوم میں قربانی کا کنسپٹ اور تصور بولیے موجود تھا. سوال یہ ہے جیسے میں نے بنیادی نقطہ اٹھایا تھا کہ جب کھانا خود ہی کھانا ہے جی اے دیکھو جی گلیاں خون نال پریوں ہوئی ہیں, ڈنگر ذبح ہو رہے ہیں, خود ہی جناب وہ برتنوں میں اٹھا کر گوشت گھر لے کے جا رہے ہیں, خود ہی جناب پکا پکا کر کھا رہے ہیں. اگر ذبح ہی کرنا ہے کھانا خود ہی ہے تو پھر یہ اتنے مہنگے مہنگے جانوروں کی قربانی کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کے 2 فلسفے ہیں, ایک فلسفہ اسلامی اور ایک فلسفہ معاشرتی. اسلامی فلسفہ کیا ہے؟ فرسٹ آف آل سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ان قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے. اللہ نے یہ کیوں رد کیا کہ نہ مجھے گوشت پہنچتا ہے اور نہ مجھے خون؟ تاکہ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ میرا جانور زیادہ موٹا تازہ تھا اور زیادہ قیمتی تھا لہذا زیادہ قبول ہو گیا, اور دوسرا بیچارہ پریشان رہے میرا جانور چھوٹا تھا پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا. اب ذرا سارے دماغ کو حاضر رکھنا ہے نا حضور کی رحمت والی امت پہ کرم اور رحمت کا سلسلہ. اگر وہی آگ اتر کے قبول اور عدم قبول کا فیصلہ دنیا میں ہو جانا ہوتا تو یہ ساری دنیا کے سامنے ہر بندہ ننگا نہ ہو جاتا. کتنے پیر ننگے ہو جاتے, کتنے مولوی مفتی ننگے ہو جاتے, کتنے حاجی نمازی غازی جن کے جناب واہ سفید کپڑے پہن کے ہاتھوں میں تسبیحاں پکڑ کے جبے کبے پہن کے مسجدوں کی پہلی صفوں میں آ کر بیٹھتے ہیں, لیکن ان کے کام کاروبار چیک کرو تو پتہ چلتا ہے جناب کہ پورے شہر کی پاؤڈر کو سپلائی حضرت صاحب کرواتے ہیں. اس طرح کے کئی کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں, دماغ خراب ہو جاتا ہے یار یہ کس قسم کا دنیا کا سلسلہ اور دھندا چل رہا ہے. پر اللہ کیا ہے, کہا محبوب تیری امت کے پردے کجوں گا, کسی کے سامنے قبول اور عدم قبول کا فیصلہ نہیں ہوگا, قبول کروں گا یا نہیں کروں گا یہ فیصلہ قیامت والے دن. لیکن فلسفہ بتا دیا خبردار کہ قربانی کرنے سے پہلے یہ تصور کرو کہ ہمارا گوشت اور ہمارا خون اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ نہ ہمارے خون جانوروں کے خون پہ نظر رکھتا ہے نہ کہ کتنا گوشت اور کتنا خون نکلا, کتنا موٹا تھا کتنا تازہ تھا. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, وہ تمہارے دل کی پاکیزگی اور تقویٰ دیکھتا ہے. وہ نیت دیکھتا ہے کہ کس نیت سے جانور کو ذبح کیا. وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ جس جانور کو خریدا ہے وہ رقم حلال کی تھی یا حرام کی تھی.
وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ جو جانور تو نے آ کر ذبح کیا ہے اس کو تو نے حلال کے پیسوں کا خریدا یا حرام کے، اور اس کو جو چارہ کھلاتا رہا وہ حلال کے پیسوں کا تھا یا حرام کے، اپنی زمین جائیداد میں سے اس کو کھلا کے بڑا کیا یا کسی کی زمین میں سے حرام کا چارہ کھلایا۔ وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ اس چیز پر فیصلے کرتا ہے۔ اور پھر اصل ایک اور بات بھی تھی، اللہ تعالیٰ اپنی نبی کی امت کی ہر وقت تربیت کرتا ہے۔ نماز کیوں واجبات فرض کی؟ گھر میں بھی وہی خدا ہے، مسجد میں بھی وہی خدا ہے۔ فرمایا تاکہ دن میں 5 بار جب ایک محلے کے مسلمان آپس میں ملیں گے تو ان کے اندر سے منافقت، حسد، کینہ، بغض دور ہوگا، یہ 1 یونٹ کے طور پر کام کریں گے، یہ اتحاد، اتفاق، محبت اور یگانگت سے رہیں گے۔ یہ فلسفہ تھا باجماعت نماز کا۔ حج کیوں رکھا؟ فرمایا تاکہ پوری دنیا کا مسلمان مختلف زبانوں والا، مختلف رنگوں والا، یہاں تو ایک کلر کے، ایک حلیے کے لوگوں کو دیکھتے ہو، جب وہاں دیکھو گے کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی حبشی ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہے، کوئی چائنیز کلر کا ہے، کوئی انڈونیشین ہے چھوٹے چھوٹے قدوں والے، کوئی ایرانین ہے ہٹے کٹے، کوئی ترکی والے خوبصورت۔ تو جب یہ سارے ہاتھوں میں ہاتھ چل کے لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہوں گے تو ان سب کو پتا چلے اسلام صرف پاکستان میں ہی نہیں ہے، پوری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ فلسفہ ہے۔ اسی طرح ایک اور یہاں بھی فلسفہ ہے اس کا، کیوں جانوروں کو ذبح کرنے کو حکم دیا؟ فرمایا تاکہ تم میں اور مشرکوں میں واضح فرق ہو۔ وہ جانوروں کو پوچھتے ہیں، تم ان کو لٹا کر ذبح کر کے بتاؤ، ہم خدا کو پوچھتے ہیں، یہ جانور تو ہم پکا کے کھاتے ہیں۔ بولو سارے سبحان اللہ کی آواز آ۔ کسی مسلمان کے لیے کوئی گائے ماتا نہیں، کوئی بیل پتا نہیں، کوئی جانور جناب اس طرح کا نہیں ہے کہ جسے خدا بنا کر یا خدا کا اوتار بنا کر یا کسی اور حوالے سے اسے پوجا جا سکے، اس کی ذاتی شکتی اور مانت کو مانا جا سکے۔ نہیں، یہ صرف خدا کی ذات ہے کہ جس کی پرستش ہو سکتی ہے، جس کی پوجا ہو سکتی ہے، جس کی عبادت ہو سکتی ہے۔ باقی یہ پتھروں کو اٹھا کر پاؤں کے نیچے روندو۔ میرے نبی نے کیوں بتوں کو اٹھا کر توڑوایا، مکے کو، حرم کو پاک کروایا؟ کیوں؟ تاکہ مسلمان کو پتہ چلے یہ بتوں کے آگے اور پتھروں کے آگے جھکنے والا نہیں ہے، یہ خدا کی ذات کے آگے جھکنے والا ہے۔ تو اس لیے جانوروں کو ذبح کیا۔ مشرکین کوئی تو جانوروں کو پوجتے تھے، وہ بتا دیے یہ پوجے نہیں جاتے، پوجے جاتے تو ذبح نہ کروائے جاتے۔ اور کچھ وہ تھے جو پوجتے تو نہیں تھے لیکن خون آ کر کعبے کی دیواروں پر پھینکتے، اور وہ یہ سمجھتے کہ جس کا خون جتنا زیادہ کعبے تک پہنچ گیا اتنا زیادہ وہ مقدس اور مطہر ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، نہ گوشت اور نہ خون، ہم صرف دل کے تقوی کو دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ اور دوسرا یہ کہ انسان کو جس جانور کو وہ پالتا ہے، بکرے کو پالتا ہے ہل جاتا ہے، بیل کو پالتا ہے ہل جاتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے چل اسی کو ذبح کر۔ وہ جب اس کو لٹا کر ذبح کرتا ہے نا، دل پہ تھوڑا سا ہوتا ہے نا، فرمایا یہاں سے تربیت ہوتی ہے کہ سب کسی سے پیار کرو پر خدا کے پیار میں سب کسی کو قربان کر دو۔ اور یہ کہاں سے ہم نے سیکھا؟ میرے نبی نے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم خلیل، ابراہیم خلیل اللہ کی سنت سے ہم نے سیکھا۔ اور وہ کیا سیکھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے مطالبہ کیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر، تو انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، نہ دیر لگائی، نہ گھنٹہ لگایا، نہ منٹ لگائے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں کوئی انکار نہیں ہے، ہی بھی چویں جویں کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف بیٹے سے پوچھا، یا اے میرے بیٹے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے تجھے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں، کیا خیال ہے اس بارے میں؟ قال، آگے سے بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بابا جان دیر کیوں لگاتے ہیں؟ جو رب نے حکم دیا ہے کر گزریے۔ میری بات ایسی ہے کہ مجھے اب صبر کرنے والا پائیں گے، میں نہ چیخوں گا نہ چلاؤں گا۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ نہ میں روؤں گا نہ میں کوئی اعتراض کروں گا، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ فلما اسلما وتلوا للجبین، جب اس نے سر جھکا دیا، بچے کو گرا دیا، بچے کو لٹا دیا، ونادیناہ یا ابراہیم، ہم نے آواز لگائی او پیارے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا،
تیری خواب حقیقت بن گئی، معاملہ ٹھیک ہو گیا، ہم نے تجھے آزمانا تھا، آزما لیا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم تو یوں ہی بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں اور نیکی کرنے والوں کو۔ اور اس پر آپ سب لوگوں کے علم ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری رکھ کر چلائی، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا تو ان کی گردن ہٹ گئی حضرت اسماعیل کی، اور اس کی جگہ دمبا آ گیا، دمبا ذبح ہو گیا۔ چلو یار بچانا ہی تھا اللہ تعالیٰ نے، تو دمبا ذبح کیوں کروایا؟ توجہ ہے؟ اور بھائی حضرت ابراہیم کی تو آنکھوں کے آگے پٹی تھی، تلوار کے نیچے سے گردن ہٹ گئی تو خالی تلوار بھی تو چل سکتی تھی، اور بھائی خنجر کے نیچے خالی تلوار، چھری کے نیچے خالی جو ہے نا وہ خنجر بھی تو ہو سکتا تھا، کسی گردن پہ نہ چلتا، تو یہ مینڈا کیوں ذبح کروایا؟ میرے استاد گرامی نے نکتہ بیان کیا، فرمایا اگر یہ مینڈا ذبح نہ ہوتا تو آج ہمیں کیسے پتا چلتا کہ ابراہیم نے چھری رکھی تھی کہ کھینچی تھی؟ اپنے پیغمبر کو قیامت تک کے لیے اس اعتراض سے بچانے کے لیے، وہ جی اپنے بیٹے کو کون ذبح کر سکتا ہے؟ یہ تو بس جیسے آج کل یہ نئے نئے شیطان قسم کے لوگ آئے نا جو شریعت کو عقل کے ترازو پہ تولتے ہیں، تو آ کر وہ یہ جی کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بس نا۔ ہاں آپ نے بیٹے کو بچایا، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو بچایا، مینڈے کو ذبح کروایا، اس کی گردن کٹ گئی تاکہ پتہ چلے یہ جھوٹ موٹ کی چھری نہیں رکھی تھی، پیغمبر ہے، خدا کی ذات کے ساتھ اس کا پیار اٹل ہے، خدا کی اطاعت یقینی ہے، اس نے اتنے زور سے چھری کھینچی، بیٹا سمجھ کے چھری میں سکت کمی نہیں ہوئی، اتنے زور سے کھینچی کہ مینڈے کا گلہ بھی بولیے مینڈے کا گلہ بھی کٹ گیا۔ ہائے اگر اسی طرح سے گردن بچے کی کٹ جاتی تو قیامت تک ہر ایک کو پھر اپنے ہاتھوں سے بچہ ذبح کروانا ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، اللہ نے بچا لیا، یہ اب تمہارے نبی حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اور ہر صاحب نصاب شخص پر یہ قربانی کرنا واجب ہو گیا، یعنی اس کا وجوب طریقے سنت ابراہیمی کی ہے کہ ہم جناب اس کو ذبح کریں گے، اور یہ قربانی۔ تو اس حوالے سے قربانی کے یہ تو آگے نا اسلامی فلسفہ، معاشرتی فلسفے بہت سارا اس میں، کہ اس قربانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ غریبوں کو کھلاتا ہے، جلدی جلدی غریبوں کو کھلاتا ہے، امیروں کے جیب سے جناب پیسہ نکلتا ہے۔ ایک قربانی کی وجہ سے آپ دیکھیں 1000 قسم کے کاروبار تیز ہوتے ہیں، منڈیوں کے کاروبار ہیں، بیوپاریوں کے کاروبار ہیں، کھل والوں کے کاروبار ہیں، اور ہزاروں قسم کے کاروبار ایک قربانی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ میرے اللہ کا ایک نظام ہے کہ اس نے معاشرتی طور پر بھی انسانیت کی بہتری اور مسلمانوں کی معیشت کی بحالی کے لیے ان چیزوں کو رکھا ہے۔ تو میں پھر اپنے پہلے جملے پہ آ رہا ہوں، اگر ایک فلسفہ بھی نہ ہوتا تو پھر بھی قربانی ہم پر واجب تھی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا، اور مسلمان کسی فلسفے کی وجہ سے اپنی عبادت نہیں کرتا، وہ خدا اور رسول کی عبادت کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جانور سے تو بہتر ہے پیسے دے دو، نہیں، جس طرح 5 نمازیں ہی پڑھنی ہیں، نماز کے وقت نماز ہی پڑھنی ہے، روزے کے دن روزہ ہی رکھنا ہے، اسی طرح جو اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اس دن یعنی 10 ذی الحجہ کو جانور کو ذبح کرنے سے پیارا اللہ کو کوئی کام نہیں لگتا ہے، تو اس لیے اس دن یہی کرنا ہے۔ ہاں البتہ جتنی آپ کے پاس توفیق ہے آپ اتنا کر لیں، یہاں پر بھی اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر کسی نے 1 لاکھ اور 2 لاکھ کا جانور کرنا تھا، 1 لاکھ کا کر دیا کہ یار وجوب ادا ہو جائے، وہ کیا خلوص کے ساتھ، اور نیت کر لی کہ وہ جو باقی اگلا لاکھ ہے وہ غریبوں میں بانٹوں گا، تو بانٹو بھائی، کس نے منع کیا ہے؟ بانٹ دو، تمہیں کس نے منع کیا؟ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ قربانی کے پیسے اکٹھے کر کے تو کہیں کہ جی میں ٹرسٹ چلا رہا ہوں، غریبوں کو کھلا رہا ہوں، یہ تو ذمہ دار نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ خود وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کا فیصلہ فرما چکا ہے اور اعلان بھی کر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔